کہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کی جانور کی اس کی بھی حرمت ہے. دیکھیں میری جو کم علمی یا سمجھ لیں جتنی عقل ہے اس حساب سے جو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے مطلب دینی پوائنٹ آف ویو سے، پھر ہم اس کے بعد لاجیکلی بھی دیکھ لیں گے کہ ایک چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، تو بینگ اشرف المخلوقات، انسانوں کے معاشرے میں ایک جانور کا رہنا، یہ ایک طرح سے ہم ان کے پروٹیکٹر بھی تو ہو گئے، کیونکہ وہ ہمارے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. جیسے جتنے ہم نے جانوروں کی مثالیں دی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کو پاسبل تو بنا رہے ہیں نا. اچھا، اب اگر وہ ہمارے ملکوں کے اندر اگر وہ آوارہ ہیں، ان کو ویسے تو یہاں پہ بھی کبھی نہ کبھی کوئی ہرن، کینیڈا میں بھی ہوتا ہوگا، کسی صفائی کے آس پاس جو روڈ ہوتی ہے کبھی کبھی وہ روڈ پہ آ جاتے ہیں، چھوٹے جانور بھی ہوتے ہیں وہ ٹائر کے نیچے آ جاتے ہیں. تو ایسا بھی دیکھا ہم نے خاص طور پہ یہاں کے ملکوں کے اندر کہ جہاں کینیڈا میں بھی ایسی ہوتا ہوگا کہ جب کوئی گھڑ سوار جا رہا ہوتا ہے تو لوگ گاڑیاں آہستہ کر لیتے ہیں کہ گھوڑا بدک نہ جائے. اچھا، اگر وہ کراس کر رہے ہیں تو گاڑیاں روک لیتے ہیں، ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں. تو اگر ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے تو ایک ریزنیبل انسان جو ہے، ایک ریزنیبل معاشرہ جو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرے گا، دفنائے گا یا ریموو کرے گا وہاں سے، ایسے پڑے نہیں رہنے دے گا. کیونکہ یہ تو ہو گئی ایک دینی فریضہ کہ بینگ اے مسلم اور بینگ اے ہیومن بینگ ہم ان کے پروٹیکٹر ہیں. وی مسٹ ٹیک کیئر آف دیم. ان کے لیے ہمیں ریگولیٹ کرنا چاہیے، سسٹم بنانا چاہیے کہ وہ اس طرح گلیوں میں مارے نہ پھریں، جو کہ ویسٹرن کنٹریز نے کیا ہے. اور اب رہ گئی بات کامن سینس کی، تو کامن سینس کے حساب سے اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو تعفن پھیلے گا، جرمز پھیلیں گے، ہائیجین کا مسئلہ بنے گا، آپ آنکھوں کو آپ اچھا نہیں لگے گا، مکھیاں ہوں گی وہاں پہ. تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. بدر بھائی آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل ایسے بالکل ایسے. If you leave them just lying on streets, is it a good thing? Is it a respectable thing? What would you say? Well, I think that in the UK there are bodies laws like RSPCA or the charities and the specialists who deal with such things. So if you were to see a dead body, then you might call it in. Just in the same way you would call in an accident on the road, or for a person. So you call in and let the professionals deal with it, because obviously you want to be respectful towards any living creature and any creature when it's passed away. But you also have to be careful and protect yourself, because you don't know about the cleanliness or what you would be exposing yourself to. So I would call in the professionals. And I'm sure کہ ہمارے ملک میں بھی وہاں باڈی ہوگی ضرور. اب I don't know وہ کتنی افیکٹو ہے ریگولیٹری، بٹ پیپر پہ تو ڈیفینیٹلی ہوگی ضرور. وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ I will definitely look into it. جی بدر بھائی. اور کینیڈا میں بھی سر، امریکہ کینیڈا میں there are special ڈپارٹمنٹ فار پروٹیکشن آف اینیملز. اگر کہیں کوئی انجرڈ اینیمل آپ کال کر دیں سٹی کو، اگر کسی کو انجرڈ دیکھیں کسی اینیمل کو تو وہ آ کے اس کا ٹیک کیئر کرتے ہیں، اور اگر ڈیڈ باڈی بھی دیکھیں کسی کو تو وہ بھی آ کے اس کے ریموو کرتے ہیں. یہ قانون تو یہاں پر ہے، لیکن جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ جنگ کے دوران بھی درختوں کے پتے توڑے نہیں جا سکتے. جنگ میں جب ایک غصہ، انتقام، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، جذبات جو ہے فتح کر لیا، خوشی اور غرور، تکبر، معلوم نہیں کیا کیا فیکٹرز ہوتے ہیں جب فتح کر لیتے ہیں، تو اس دوران اور جو عام جو سینئرز کا خیال، عورتوں کا خیال، بچوں کا خیال،
اس کے بعد جانوروں کا خیال، پھر درختوں کا خیال. تو اگر اتنی زیادہ فیکٹرز کے باوجود بھی خیال رکھنے کا کہا گیا ہے، تو جب امن ہے، جب عام سچویشن ہے، اس میں تو پھر وہ کئی گنا زیادہ اثر بڑھ جاتا ہے نجم صاحب ان کا کیئر بالکل. کرنا. اور آپ نے تو لفظ دے دیا کہ ہم پروٹیکٹر ہیں کتے بلیوں کے اور جانوروں کے، اور ان میں سے اکثر کا ہم دودھ بالکل. جو ہے وہ کام آتا ہے، گائے، بھینس، بکری، اور پھر گھوڑا جو ہے وہ ابھی بھی کام آتا ہے کئی، اور کھچر جو ہے وہ پہاڑوں پہ لے کے جاتے ہیں. کئی تو پاکستان میں ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ جو کارگو ہے، کارگو کا کام وہ کھچر دے رہا ہے بیچارہ. افغانستان میں ایسے ہی کام ہے. تو ان کی یہ نہیں، اور پھر جو وائلیشن ہے یا ان پہ مارنا یا کچھ طرح کا، وہ بھی منع ہے. جی بدر بھائی بڑی زبردست ہمارے اس پہ میں نے دیکھا آپ کے فیس بک پہ، یہ سسٹر ہیں انم عمیر، جی تو میری نظر پڑی تو انہوں نے ایک بڑا زبردست ریفرنس بھیجا ہے. جی آپ ہی بات کر رہے تھے اور اتفاق کی بات ہے میرے ذہن سے یہ آیت سلپ ہو گئی. تو تھینکس سسٹر فار لیٹنگ اس نو. سورہ الانعام 6 سورہ ہے، اس کی 38 نمبر آیت ہے، اور اس میں اللہ کہتے ہیں کہ زمین پر چلنے پھرنے والے سب جانور اور 2 پروں پر اڑنے والے سب پرندے تمہارے ہی جیسے گروہ ہیں. ہم نے کتاب میں کوئی بات نظر انداز نہیں کی. اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم نے کتاب میں کوئی بات نظر انداز نہیں کی. اس کا مطلب ہے ہماری جہالت ہو سکتی ہے، ہماری دیکھنے کی صلاحیت میں کمی ہو سکتی ہے، ہماری ریسرچ ایکسپلور کرنے میں کمی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی بات نظر انداز نہیں کی، پھر سب اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہر لحاظ سے کور کیا ہے، ہر ایسپیکٹ کور کیا ہے. اور چونکہ یہ معاشرہ ہم نے تشکیل دیا ہے، جو ہماری سوسائٹی ہے، تو جنگلوں میں تو وہ اپنے مرضی کے مالک ہیں، بڑے سمارٹ ہوتے ہیں اور they know how to get by. لیکن یہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر جانور رہتے ہیں، تو میرے حساب سے تو ہم ہی ان کے پروٹیکٹر ہیں، کیونکہ ہم نے یہ سوسائٹی بنائی ہے، تو ہم ان کے لاز، ان کو کیسے رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے، میڈیکلی ان کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، ڈاکٹرز ہیں، ویٹس ہیں. تو اللہ نے کوئی بھی بات نظر انداز نہیں کی. Animals, trees has no religion, but we order to respect them, then why don't respect human beings? Whatever God make is respectable. جی سر. بڑی جن کا دین نہیں ہے ان کے بھی رائٹس ہیں، حقوق ہیں، ان کو بھی ہم مار نہیں سکتے، تشدد نہیں کر سکتے. آج کی گفتگو میں ہوا کہ ان کی ڈیڈ باڈیز کی بھی حرمت ہے، رسپیکٹ ہے. بالکل. تو پھر جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی رسپیکٹفل ہیں ہمارے لیے. جی بالکل. اور میں تو بلکہ اکثر ہماری کلاس میں مثال دی جاتی ہے کہ یہ ایک ایسا معاشرہ بن گیا کہ ہم جو ہمارے جو پیٹس ہیں وہ ان کے لیے obviously ہم بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر to maintain them. ان کا فوڈ، ان کی مینٹیننس، کلینلینس، سارا کچھ وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ہر جگہ. جبکہ ہمارے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ اکیلے کہیں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کسی سینٹر کے اندر، یا ان کو کاؤنسل یا سوسائٹی جو ہے وہ انٹرٹین کر رہی ہوتی ہے. روز صبح بس میں لے کے ان کو وہاں لے کر جاتے ہیں ایک سینٹر میں، وہاں پہ وہ 4-5 گھنٹے انٹرٹین ہوتے ہیں، پھر وہ ساتھ مل کے کھانا کھاتے ہیں، پھر گھر میں اکیلے آتے ہیں، بمشکل چل رہے ہوتے ہیں. کوئی وہ اس پہ ہوتا ہے ٹرالی جو ہوتی ہے، کوئی ویل چیئر میں ہوتا ہے. تو یہ سماپ سسٹر کی بات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ایٹ ٹائمز ان کو تو بہت کیئر کرتے ہیں. یہ دوسرا اینگل ہے بدر بھائی. جی بہت بڑا اینگل ہے سر، بہت سینسٹیو اینگل ہے، بہت سینسٹیو اینگل ہے کہ ہم نے ان کو اتنا قریب رکھا ہے اپنے، یعنی بیڈ کی حد تک قریب رکھا ہے، بیڈ روم میں رکھا ہے، اور ان کو اینڈ تک ساتھ ہوتے ہیں. ان کی ہم چھوٹی چھوٹی چیز کی کیئر کرتے ہیں، جبکہ ہمارے بڑے اور بزرگ ہیں بیچارے کہیں اکیلے
पड़े होते हैं जिनको हम कभी वीकेंड पे, कभी महीने में एक दफा, कभी अगर दूर है फिर तो सालों में। तो बल्कि भाई इससे पहले कि बात आगे जाए, एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि फेसबुक पे भी बहुत लोग हैं, कनाडा के अंदर भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पता नहीं कौन कौन देख रहा है, कि आज एक अहम दिन है। और वो चूंकि ये सारा एहतमाम और ये सारी मुलाकात और ये सारी बरकतें, रहमतें, ये इसका आगाज जो है, और ऑब्वियसली अल्लाह की तौफीक है, लेकिन आपने इसका आगाज किया है। और आज आपका माशाल्लाह, वो हिंदी में कहते हैं जन्मदिन है और आपका बर्थडे थैंक है। यू सर, थैंक यू फॉर तो रिमेम्बरिंग। मैं चाहता हूं कि हम सब मिल के जहां भी हैं बदर भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह इनको एक बड़ी ही सेहतमंद और इसी तरह पुरईमान, स्पिरिटेड, मोटिवेटेड, हमेशा पॉजिटिव, हंसते मुस्कुराते, जब से मैंने इनको देखा है, पहले दिन से जब हमारा इतना दीन का ताल्लुक भी नहीं था, तो ऑलवेज बिन कंसिस्टेंट, ज़र्फ, इखलाक, हमेशा काम आए, मेरे बहुत काम आए और सबके काम आते हैं, मैंने देखा है। तो इनके लिए बहुत दुआ करें। आई डोंट हैव टू फ्लैटर हिम, बिकॉज़ ये पहले ही मेरे दोस्त हैं, पहले ही मेरे भाई हैं, मुझे फ्लैटर करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब मिलके इनके लिए दुआ करें, इनकी सेहत और इनके एक लंबी जिंदगी के लिए इसी तरह अल्लाह का काम भी करते रहें और हमें कम्युनिटी को जोड़ते भी रहें, अवेयरनेस फैलाते रहें। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू नजम भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो You मच। know, why wouldn't we respect nature? I mean, there are people who don't, unfortunately, but we learn a lot and we've gained a lot from nature, be it trees, plants that trees give us oxygen, they take in carbon dioxide. They are the lungs of the earth. And then animals, as we were saying earlier, there's so much we learn from them, and they help us, like honey and milk and so many other uses too. So why would we not respect? So if we're not kind to animals, then how would we be kind to our fellow humans? And if we're not kind, or we're not grateful to our fellow humans, then we're not grateful to Allah, because Allah has put everything and everyone on this planet, and put this planet itself here, and given us these three things: this ability to see, to have a vision, to listen, and understanding with affection. So we need to use these things. We are observing everything around us. That's how scientists have discovered, because scientists haven't created science. Scientists have discovered the formula, like you were saying about the birds and their wings. It's already all there. We're just discovering it. And in just the last century, we've discovered a huge amount. If you go back 100 years, this was a very different amount of knowledge that we had. So we should use these three things to we discover and learn from the things that we discover, but also to realize from all of this that there is a creator, and we are all creation. There's only one creator, and we should be thankful for everything. MashaAllah, Salwa has become Ummul Hikmah. माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ही की लिखी हुई एक वो जो सेकंड वर्स है, जो बड़ा पसंद है मुझे भी और बहुत सारे लोगों को, वो पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। दुआएं हैं जारी बदर के लब पर, ईमान कामिल अपने रब पर। दुआएं हैं जारी बदर के लब पर, ईमान कामिल अपने रब पर। मेरा है जो मालिक वो सबसे अकबर, वो ही मेरा राज़िक, वो ही मेरा रहबर। ये मेरा दिल, ये मेरी जान, ये मेरा दिल, ये मेरी जान, है रमजान मेरी पहचान। ये मेरा दिल, ये मेरी जान, है रमजान
ईमान अल्लाह का इनाम नबी का फरमान है रब का एहसान मिला है कुरान ईमान ही रमजान ईमान ही रमजान